بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اسلامی واقعات میں سے ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی دلچسپ اور تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبد الشکور کے لقب سے یاد کیا۔ بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئی۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کی رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا، اور انہوں نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کو نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھی۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے سامنے اس گرجا گھر اور تصویر کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ بھائیو دوستو، اگر ہمارا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو مزید آگے واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔